بدشگونی لینا میرا وہم تھا۔ ایک شخص کا بیان ہے، ایک مرتبہ میں اتنا محتاج ہو گیا کہ بھوک مٹانے کے لیے مٹی کھانی پڑی، مگر پھر بھی بھوک ستاتی رہی۔ میں نے سوچا کاش کوئی ایسا شخص مل جائے جو مجھے کھانا کھلا دے۔ چنانچہ میں ایک ایسے شخص کی تلاش میں ایران کے شہر اہواز کی طرف روانہ ہوا، حالانکہ وہاں میرا کوئی جاننے والا نہ تھا۔ جب میں دریا کے کنارے پہنچا تو وہاں کوئی کشتی موجود نہیں تھی۔ میں نے اسے بدفعلی یعنی بدشگونی جانا۔ پھر مجھے ایک کشتی نظر آئی مگر اس میں سوراخ تھا، یہ دوسری بدفعلی ہوئی۔ میں نے کشتی کے ملاح کا نام پوچھا تو اس نے دیوزادہ بتایا، جسے عربی میں شیطان کہا جاتا ہے، یہ تیسری بدفعلی تھی۔ بہرحال میں اس کشتی پر سوار ہو گیا۔ جب دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچا تو میں نے آواز لگائی، اے بوجھ اٹھانے والے مزدور، میرا سامان لے چلو۔ اس وقت میرے پاس ایک پرانا لحاف اور کچھ ضروری سامان تھا۔ جس مزدور نے مجھے جواب دیا وہ ایک آنکھ والا یعنی کانا تھا۔ میں نے کہا یہ چوتھی بدفعلی ہے۔ میرے دل میں آیا کہ یہاں سے واپس لوٹ جانے میں ہی عافیت ہے، لیکن پھر مجھے اپنی حاجت کو یاد کر کے واپسی کا ارادہ چھوڑ دیا۔ جب میں مسافر خانے پہنچا اور ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ کیا کروں کہ اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کون؟ تو جواب ملا، میں آپ سے ہی ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے دل میں کہا یا تو یہ دشمن ہے یا پھر بادشاہ کا نمائندہ ہے۔ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد دروازہ کھول دیا۔ اس شخص نے کہا مجھے فلاں شخص نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ اگرچہ میرے آپ سے اختلافات ہیں لیکن اخلاقی حقوق کی ادائیگی ضروری ہے۔ میں نے آپ کے حالات سنے ہیں، اس لیے مجھ پر لازم ہے کہ آپ کی ضروریات پوری کروں۔ اگر آپ 1 یا 2 ماہ تک ہمارے یہاں ٹھہریں تو آپ کی ضروریات پوری کی جائیں گی، اور اگر آپ یہاں سے جانا چاہتے ہیں تو یہ 30 دینار یعنی 30 دینار ہیں، انہیں اپنی ضروریات پر خرچ کر لیجئے اور تشریف لے جائیے، ہم آپ کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ اس شخص کا بیان ہے کہ اس سے پہلے میں کبھی 30 دینار کا مالک نہیں ہوا تھا، اور مجھ پر یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اسلام میں نیک فعل لینا جائز ہے، بدفعلی یعنی بدشگونی لینا حرام ہے۔ الحمدللہ اس معاملے میں ہمارے بزرگان دین کی زندگی ہمارے لیے پیروی کے لائق ہے۔ یہ حضرات کسی مخصوص شخص، جگہ، وقت یا چیز کو اپنے لیے منحوس خیال کر کے بدشگونی لینے یا ستاروں کے ذائچوں پر یقین رکھنے کی بجائے رب کریم کی ذات پر کامل یقین رکھتے تھے۔ آئیے اس ضمن میں 2 ایمان افروز حکایات سنتے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خارجیوں سے جنگ کے لیے سفر کا ارادہ کیا تو ایک نجومی یعنی ایسٹرولوجر رکاوٹ بنا اور کہنے لگا اے امیر المؤمنین آپ تشریف نہ لے جائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا اس وقت چاند عقرب یعنی آسمانوں کے برجوں میں سے ایک برج میں ہے، اگر آپ اس وقت تشریف لے گئے تو آپ کو شکست ہو جائے گی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما نجومیوں پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے، میں اللہ پاک پر بھروسہ کرتے ہوئے اور تمہاری بات کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ضرور سفر کروں گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر پر روانہ ہو گئے۔ اللہ پاک نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم محبوب رب عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد سب سے زیادہ برکت اس سفر میں عطا فرمائی، حتیٰ کہ تمام دشمنوں کو شکست ہوئی اور امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کے ساتھ خوشی خوشی واپس تشریف لے آئے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے غلام حضرت مزاحم کا بیان ہے جب ہم مدینہ طیبہ سے نکلے تو میں نے دیکھا کہ چاند دبران میں ہے،
میں نے ان سے کہنا تو مناسب نہ سمجھا، بلکہ یہ کہا ذرا چاند کی طرف نظر فرمائیے، کتنا خوبصورت یعنی بیوٹیفل نظر آتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو چاند دبران میں تھا۔ فرمایا شاید تم مجھے یہ بتانا چاہتے ہو کہ چاند دبران میں ہے۔ مزاحم، ہم چاند سورج کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ پاک واحد و قہار کے حکم و مشیت کے ساتھ نکلتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے دبران چاند کی ایک منزل کا نام ہے۔ اس وقت چاند ثریا اور جوزا کے درمیان ہوتا ہے۔ عرب میں نجومیوں کا یہ وہم تھا کہ یہ ساعت منحوس ہوتی ہے۔ حضرت مزاحم کا اشارہ اسی طرف تھا، لہٰذا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک پر توکل کا درس دے کر ان کے اس وہم اور بدشگونی کو رد کر دیا۔ معلوم ہوا اللہ والے نجومیوں پر اعتماد نہیں کرتے، اللہ والے چاند ستاروں کی تاثیر کو نہیں مانتے، اللہ والے بدفعالی نہیں لیتے، اللہ والے بدشگونی کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ والے چاند ستاروں کی تاثیر ماننے والوں کی اصلاح کرتے ہیں، اللہ والے اللہ پاک کی ذات پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہم و بدشگونی، چاند ستاروں کی تاثیر اور نجومیوں پر اعتماد کرنے کی بجائے صرف اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔